علوم دیوبند کا مقصد ہمارے فضلاء کو اپنے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ جب انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور فکر اور دماغ کے لحاظ سے انگلستانی ہوں، انگریزی ہوں۔ اس نے گویا چیلنج کیا۔ حتما قاسم نانوتوی ان کے بزرگوں نے دیکھا اگر یہ تعلیم پھیل گئی تو الحاد و بے دینی اور انگریزیت اتنی پھیل جائے گی کہ چاروں طرف سے بہا لے جائے گی، اسلام کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تو حضرت نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں لیکن فکر اور دماغ کے لحاظ سے عربستانی اور اسلامستانی ہو، ان کا دل و دماغ اسلامی ہو، کوئی ہندی ہو، چینی ہو، کوئی ایرانی ہو، تورانی ہو، کوئی مصری ہو، کوئی حجازی ہو، لیکن دل سب کے یکساں ہوں کہ وہ اسلامی ہوں، ان کے اندر ایمان کا نور بھرا ہوا ہو۔ اس لیے کہ دین اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو ایک نقطے پر جمع کر دیتا ہے۔ رنگ و نسل ہمیں ایک نقطے پر جمع نہیں کر سکتے۔ کالے اور گورے کا اگر فرق ہوگا تو تنفر پیدا ہوگا، فطری چیز ہے۔ جس چیز کو بھی آپ جانتے ہیں اگر نسل کا لحاظ کیا جائے گا تو نسلیں نہیں جمع ہوا کرتی۔ وطن کا لحاظ کیا جائے تو وطن میں حد بندی ہے، دلوں میں بھی حد بندی ہو جائے گی۔ دلوں کو وہ چیز جمع کر سکتی ہے جس میں کوئی حد بندی نہ ہو، وہ سوائے اسلام کے کوئی دوسری چیز نہیں۔ فرمایا گیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کسی عرب والے کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی بزرگی اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو دین اور تقوی کے لحاظ سے ہے۔